بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت نحم کی نظم برسات کی بہاریں موجود ہے۔ اس نظم کا ہم نے جو گزشتہ لیکچر کیا تھا اس میں ہم نے شاعر کا تعارف اور پہلا اور دوسرا بند بھی کر لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہمارے پاس بند نمبر 3 اور 4 ہے۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بند کون کون سے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس نظم برسات کی بہاریں، اس میں سے تیسرا اور چوتھا بند موجود ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کے پاس یہ کچھ اہم نکات موجود ہیں آپ کے شاعر کی زندگی سے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ انہیں ضرور تحریر کر لیجئے گا اپنے پاس، تاکہ اگر اس میں سے کوئی سوال پوچھا جائے تو آپ کو وہ اچھی طرح سے ازبر ہو، آپ کو آتا ہو، کیونکہ ان کی پوری زندگی میں سے یعنی کہ ان کا جو تعارف آپ کو دیا ہوا ہے کتاب میں، اس میں یہ 2 سے 3 چیزیں ہی تھیں جو کہ پوچھی جا سکتی ہیں اور وہ میں نے خیال کیا کہ لازمی ہیں، لہٰذا آپ تک وہ پہنچا دی گئی ہیں۔ تو آئیے ان کے تیسرے بند کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کا تیسرا بند پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی عزیز طلباء، دیکھیے گا ہمارے پاس یہ بند موجود ہے۔ اس بند کو پڑھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس میں کس چیز کا ذکر کیا ہے۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ الفاظ معنی ہیں، ہر جا کا مطلب ہے ہر جگہ، قدرت سے مراد فطرت یعنی اللہ کی رضا، حق نے مراد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی ذات نے۔ جی دیکھیے گا ہمارے پاس تشریح کے کچھ اہم نکات ہیں، جن میں پہلا نکتہ ہے ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قابض ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اور دنیا کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیونکہ ہر طرف جتنی بھی برسات نے دھومیں مچائی ہوئی ہیں، گٹاؤں نے دھومیں مچائی ہوئی ہیں، ہر طرف برسات اپنی پوری آب و تاب سے برس رہی ہے، تو حقیقت میں ان کے پیچھے ایک ذات ہے جو انہیں چلا رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات نے ہر چیز کو بڑا خوبصورت تخلیق کر رکھا ہے، اور جس چیز کو دیکھتے جاتے ہیں حیرت گم ہوتی جا رہی ہوتی ہے انسان کی، یہ کس طرح سے تخلیق ہو گیا ہے، کس طرح اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تو اس لیے شاعر اس نکتے میں بتانا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں تخلیق ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں۔ خاص طور پر جس چیز کا ذکر شاعر یہاں پہ نظم میں کر رہا ہے وہ حقیقت میں برسات کی بہاروں کی بات کر رہا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں دوسرے نکتے کی جانب۔ جی پیارے بچوں، دیکھیے گا ہمارے پاس جو نکتہ ہے وہ ہے ہر سمت سبزے کی چادر۔ ہم گزشتہ شعر میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بادلوں کو بھیجا، ہر طرف بادل چھا گئے، آسمان کو انہوں نے چھپا لیا، اور جدھر دیکھتے ہیں بادل ہی بادل تا حد نگاہ نظر آتے ہیں۔ تو جب وہ بادل خوب برسے ہوں گے، جب بادلوں نے اپنے پانی کو نچھاور کیا ہوگا زمین والوں پہ، تو کس قدر خوبصورت منظر تخلیق ہو گیا ہوگا، کس طرح ہر طرف جو ہے وہ خوبصورتی اور دلکشی کے مناظر دکھائی دینے لگ گئے ہیں۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف سبزہ جو ہے وہ کھلکھلا اٹھا ہے، جدھر جدھر نگاہ جاتی ہے، جہاں جہاں آپ کی نظر پہنچتی ہے وہاں وہاں سبزہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، وہ اور نکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ اور کھلایا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یوں ہی لگ رہا ہے جیسے آج انہوں نے ایک نیا تازہ لباس پہن لیا ہے، جیسے ان کی رعنائی، ان کی رنگینی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ آج وہ خوب نہا چکے ہیں، آج وہ خوب اپنے روپ کو بدل چکے اور نکھار پیدا کر لیا ہے انہوں نے اپنے روپ کے اندر۔ تو یہاں پہ شاعر نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ ہر سمت جو ہے وہ دور دور تک سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ نکتہ نمبر 3 ہے زمین زمرد کا فرش۔ زمرد آپ جانتے ہیں انتہائی سبزی مائل ایک پتھر ہے جو بالکل سبزے کی طرح ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ سبزے سے بھی زیادہ سبز دکھائی دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پوری روئے زمین پر ایک فرش بچھا دیا ہوا ہے، اور وہ فرش جو بڑا نرم و ملائم ہے، وہ فرش گھاس کا ہے، وہ فرش سبزے کا ہے جو کہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن ان کی جو رعنائی ہے نا، جو ان کی خوبصورتی ہے،
اور ان کا سبزی مائل جو بڑا گہرا ہو گیا ہے، حقیقت میں وہ جو سبزہ ہے جو بالکل زمرد پتھر کی طرح لگتا ہے، یوں ہی لگتا ہے جیسے زمرد پتھر بھی شرما رہا ہے، اس سبزے سے وہ بھی شرما جاتا ہے کہ اس قدر قدرت نے ان کو حسن دے دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، اور برسات نے ان کے چہروں سے گرد ہٹا دی ہے۔ جنگل، میدان، ہر جا پانی اور سبزہ۔ بارش کی برسات کے بعد شاعر بتانا چاہتے ہیں، یعنی بارش برس جانے کے بعد شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی نگاہ جہاں بھی جاتی ہے، آپ کی نگاہ جنگل جاتی ہے، آپ نگاہ کہیں صحرا میں جاتی ہے، آپ کو صحرا دکھتا ہی نہیں ہے، آپ کو صحرا نہیں لگتا، یوں ہی لگتا ہے جیسے صحرا میں بھی جل تھل ہو گئی ہے، صحرا میں بھی پانی ہی پانی جو ہے وہ بکھرا پڑا ہے، ہر طرف پانی ہے۔ تو اس لیے شاعر نے یہاں پہ برسات کے موسم کو بڑی دلکشی سے بیان کر دیا ہے، کیونکہ یہ دیدہ زیب ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر جو مول لینے والی ایک طاقت ہے، قوت ہے، مقناطیسی، وہ ہر انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور حقیقت میں یہ بات بھی قابل قبول ہے اور مانی جاتی ہے کہ جو قدرت ہے نا، اس نے واقعتاً آپ کے لیے بڑے لنگر کھول رکھے ہیں، بڑی خوبصورتی دور دور تک پھیلا رکھی ہے۔ جیسے جیسے اس کی قدرت کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کا انسان ان کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ جی عزیز طلباء، آئیے بڑھتے ہیں اگلے بند کی جانب۔ بند نمبر ہے ہمارے پاس 4۔ سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماں تا با ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ جی عزیز طلباء، یہ بند ہم نے پڑھ لیا، اب ہمیں ضرورت ہے اس کے الفاظ معنی کی اور اس کی تشریح کے اہم نکات کی، تو آئیے انہیں پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اس وقت الفاظ معنی موجود ہیں، کافی زیادہ اس بند میں الفاظ کے معنی موجود ہیں، آپ بھی تحریر کیجیے اور پڑھتے جائیے گا۔ ابر کی سیاہی، بادل کی سیاہی، ابر بادل کو کہتے ہیں۔ کاہی، ہلکا سبز رنگ۔ ماں، چاند۔ ماہی، مچھلی۔ ماں تابا ماہی، مراد ہر جاندار، یعنی کہ ماں چاند، ماہی مچھلی۔ اب دونوں کی اگر آپ بات کریں تو چاند آسمان پہ ہے، ماہی زمین پانی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، یعنی آسمان سے زمین تک ہر چیز، با کا مطلب ہوتا ہے سے، تا لے کر، یعنی چاند سے لے کر مچھلی تک ہر ایک چیز جو ہے وہ اس سے نہا رہی ہے۔ رنگ رنگنا، خوبصورت مناظر پیدا کرنا۔ جی پیارے بچوں، تشریح کے اہم نکات ہمارے پاس 4 موجود ہیں، ان کی تفصیل کر لیتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے ہر سمت بادل ہی بادل۔ جیسے کہ شاعر گزشتہ بند کے اندر بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جیسے ہی گرمی کا زور ٹوٹا، جیسے ہی گرمی کم ہوئی اور بادل آسمان پہ چھانے لگ گئے، ہر طرف بادلوں نے اپنی اوٹ میں چھپا لیا تمام آسمان اور سورج کو، تو پھر ایک منظر ہے ایسا جو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر ہر زمین پہ کھڑا انسان جاندار یہ دعا مانگنے پہ مجبور ہو رہا تھا کہ یا اللہ ہم پہ ابر کرم برسا دیجئے، ہم پہ ابر رحمت کی بارش برسا دیجئے، کیونکہ وہ تڑپ رہے تھے اس بارش کی برسنے کے لیے، اس کے پانی کو ترس رہے تھے وہ۔ اس لیے شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ ہر طرف جب بادل ہی بادل چھا گئے تو ان بادل کے چھانے سے موسم نے ایک نئی کروٹ لی ہے، ایک نیا انداز اختیار کیا ہے، اور اس انداز کو، اس کروٹ کو دیکھ کر موسم نے خاص خوشنمائی پیدا کر دی ہے۔ دوسرا نقطہ، ہر طرف ہواؤں کا شور۔ جب بادل آسمان پہ چھا جاتے ہیں تو ایک ہوا کا بھی خاص تسلسل شروع ہو جاتا ہے، ہوا بھی اپنے آپ کو خاص جوبن پہ لے آتی ہے، جیسے وہ بھی ان بادلوں کے ساتھ جھوم رہی ہے، وہ بھی گیت گا رہی ہے، گویا یوں لگتا ہے
کہ ہوا چل رہی ہے اور ان کے بادل جو ہے وہ بھی اٹکھیلیاں کرتے ہوئے ان کے ساتھ جا رہے ہیں. یوں لگتا ہے ہوا اور بادل آپس میں اٹکھیلیاں کر رہے ہیں, آپس میں وہ گھل مل رہے ہیں. کبھی ہوا ان کو اٹھائے ہوئے مشرق میں لے جاتی ہے, کبھی مغرب میں لے جاتی ہے, کبھی ان کو شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال لے جاتی ہے. یوں ہی لگ رہا تھا جیسے آپس میں بچھڑے ہوئے دوست ملے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی خاص دوستی ہو اور موسم کو اور دلکش وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے بعد گھٹاؤں کا پورے آسمان پر چھا جانا. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی, شاعر یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موسم نے جب انگڑائی لی تو ظاہری بات ہے بادلوں نے اپنے پورے آسمان کو لپیٹ میں لیا. جب ان کی سیاہی مائل, ان کی رنگت جب اور گہری ہوئی, بجلی گرجی اور جب وہ ٹوٹ کے برسے تو زمین والوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ابر کرم برسا دیا. اب ہر ذرہ ذرہ اس سے تر ہو گیا ہے, ہر سبزے کا پتا پتا اس سے نہا گیا ہے, ہر ڈالی اس سے نہانے کے بعد ذکر خدا میں مصروف ہو گئی ہے. ہر چیز نے شکر خدا کیا ہے اور وہ یہی خیال کر رہے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں عطا ہو گئی ہے اور ہر چیز اس سجدے میں پڑ گئی ہے. اس کے بعد آخری نقطہ ہے ہر جاندار کا خوشی منانا. جس طرح سے سبزہ اور زمین کا ذرہ ذرہ نہا چکا ہے اور اس سے تر ہو چکا ہے, اسی طرح سے وہ پرندے چاہے وہ گلستان میں ہوں یا ان سے باہر کے ہوں, وہ سارے کے سارے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ انسان بھی اللہ کا شکر ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ جو رحمت برسائی ہے یہ کمال کی برسائی ہے, ہمیں اس وقت اس کی بڑی شدت سے ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کے راز جانتا ہے, اللہ نے اپنے ابر کرم کو برسایا اور رحمت کو ہر طرف جو ہے وہ جل تھل میں بدل دیا. جی پیارے بچوں, یہ تو تھی ہمارے پاس تشریح دو بندوں کی, یعنی تیسرا اور چوتھا بند. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے بند کو پڑھیں گے, ان کی تشریح کریں گے, ان کے معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بڑی اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.